کمزور تھی کہ اس سال کے اگر آپ سالانہ رپورٹ کو پڑھیں گے شورا کو، آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنی نگاہ دور تھی۔ آپ نے ایک ریٹائر اے ڈی ایم، ایک سابق ڈی سی ایل آر جناب عبدالوہاب صاحب کو بحال کر کے ایک ایک زمین جائیداد جہاں کہیں بھی موجود تھی ان کے تمام کاغذات کو قانونی اعتبار سے مضبوط کرانے کا کام کیا، اور اس کے علاوہ پوری ملت کو کیسے رہنمائی ملے اس سلسلے میں ان سے آج لوگ تعاون حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے شریعہ میں مقدمات آتے تھے، لوگ وکیل کے پاس جاتے تھے، کبھی ریلوے اسٹیشن پر لوگ پکڑا گیا، کبھی مولانا پکڑے گئے، کبھی طلبہ پکڑے گئے، حالات ملت کے آتے تھے، حادثات اور فسادات کی شکل کون ہے جو ان کے خلاف لڑے گا؟ ویشالی کی گلناز کے خلاف مقدمہ کون لڑے گا؟ اسٹیشن سمجھتی پور حاجی پور میں پکڑے جانے والے طلبہ مولوی کا مقدمہ کون لڑے گا؟ آپ نے باقاعدہ ایک ہائی کورٹ کے وکیل کو باتنخواہ بحال کیا کہ جتنے سارے ملت کے مسائل آئیں گے ان کو یہ وکیل صاحب دیکھیں گے اور ہمارے شریعہ اپنی حکمرانی میں اس کا مقدمہ لڑے گی۔ اور آج آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے مقدمات کی لڑائی آج ہمارے شریعہ کی طرف سے وہ وکیل صاحب بیٹھ کر اس پر کارروائی کر رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے شریعہ میں تنظیم امور مساجد کا کام تھا، آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، لیکن ائمہ کو مدارس کے ذمہ داروں کو جوڑیں۔ آپ نے امور مساجد کے تحت میں ابھی کئی افراد کو اس کام پر معمور کیا کہ ایک ایک مسجد میں جا کر امام اور صدر سیکریٹری کے نمبرات کو حاصل کر کے ایک ایسی ڈائریکٹری تیار کی جائے کہ ایک مرتبہ اگر بٹن دبایا جائے تو پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے ائمہ کرام تک آواز پہنچ جائے، اور الحمدللہ اس خدمت کے لیے افراد مقرر ہیں۔ میرے بھائیوں، معاملہ اس سے آگے بڑھ کر جب بھی ملت پر کوئی افتاد پڑی تو امارت کی تاریخ ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس فتنے کو محسوس کیا وہ ہمارے شریعت کی چٹائی پر بیٹھنے والے علماء ہیں۔ آج امیر شریعت کو اللہ نے اس خانوانے سے جوڑا ہے جس خاندان میں بصیرت، جس خاندان میں جرأت، جس خاندان کے اندر بے باکی، اس کا خاندانی ورثہ رہا ہے۔ اس وقت جب وقت بل کا مسئلہ آیا، معاملہ کھڑا بھی نہیں ہوا تھا، آپ نے عمارت میں میٹنگ بلائی اور بل سے لے کر کے وقت کے بعد تک جتنی مضبوطی کے ساتھ اور UCC کے معاملے میں جتنی قوت کے ساتھ اللہ کے اس بندے نے اس کا مطالعہ کیا، ملت کو جگانے کے کام کیا، میں پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس خدمت کی سعادت ملک میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور یہ کام آپ نے اپنی جرأت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ انجام دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی وہ شخصیت آپ کے سامنے موجود ہے، اور کی ہمت کو سلام کیجئے، جرأت کو سلام کیجئے اور کہیے کہ یہ طاقت، یہ قوت جو آپ کو خاندانی وراثت میں ملی ہے، ہمارے شریعت کی چٹائی پر ملی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے اس چٹائی پر جو امیر بن کر بیٹھے ان کی خصوصیت رہی ہے کہ نہ لوہے کی زنجیر ان کو ڈرا سکی ہے، نہ سوہے کی تنجیر ان کو لبھا سکی ہے۔ اور آج اسی کے ساتھ الحمدللہ ہمارے امیر شریعت ملک اور ملت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، کسی دوسری نگاہ سے نہیں، دل کے اوٹ میں چھپے ہوئے داغ سے نہیں، بلکہ اس قیادت کو اگر تولنا ہے تو ان کے کام کی بنیاد پر ڈالو۔ 100% یہ محسوس ہوگا کہ 100 سال میں زمین پر ایسی تاریخ ہوگی جس کو کوئی بھی عصبیت کا ناخن کھرچ نہیں سکے گا۔ میں بہت اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ سب سے پھر ایک مرتبہ چاہتا ہوں تو آواز کہ آپ اس امیر شریعت کو جو جرأت کے پہاڑ ہیں، بے باکی کے ثبوت ہیں، آپ کہیں کہ امیر شریعت میری مکمل جذبہ اطاعت آپ کے ساتھ ہے، الحمدللہ۔ اور آپ کو اگر آواز دے رہے ہیں ان کی طرف سے کہ ہمیں گاندھی میدان جانا ہے، آپ نے کہا کہ انشاءاللہ گاندھی میدان نہیں، ملک کے جس کونے میں آواز دی جائے گی پوری جرأت ایمانی کے ساتھ انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ حاضرین کرام، اب ہم وہاں پہنچ رہے ہیں جو عمارت کی ایک بڑی قیادت کا حصہ ہے، یعنی ہمارے شریعہ کے ناظم جناب حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن قاسمی صاحب جو صدر مفتی ہیں عمارت شریعہ کے۔ یہ تقریباً اظہار خیال سے پہلے گفتگو کی آخری کڑی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وقت کا عنوان ہے، ہمارے شریعہ نے اس سلسلے میں جو کوششیں کی ہیں اور آئندہ جو اس کا عزم اور حوصلہ ہے، اس تعلق سے پوری تصویر آپ کے ذہن اور دماغ میں ہے، جو کہ آپ نے قدم بقدم اس خدمت کو انجام دیا ہے۔ میں نے